بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے معیشت کی بحالی کے لیے حال ہی میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی تھی۔ اس کونسل نے ملک کے زرعی شعبے میں بہتری لانے کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا آغاز کیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کی بدولت بیرون ملک سے 40 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ 40 لاکھ پاکستانی لوگوں کو روزگار ملے گا، لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہوگی، غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی، بذریعہ سیٹلائٹ فصلوں کی نگرانی ہوگی۔ پاکستان اور اس خطے میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا منصوبہ ہے جس سے پاکستان میں زرعی انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایک طرف یہ بلند و بانگ دعوے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان تقریباً 10 بلین ڈالر کی زرعی اجلاس سالانہ امپورٹ کر رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 37% پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جن میں 18.3% خوراک کے شدید بحران میں مبتلا ہیں، یعنی انہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ ان حالات میں ہماری سول اور ملٹری قیادت نے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ملکی معیشت میں بہتری لانے کا جو منصوبہ پیش کیا ہے، اس میں بہت سی اچھی توقعات کے ساتھ ساتھ کچھ خدشات اور اندیشے بھی لاحق ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی، کالم نگار اور مصنف جناب اشرف شریف صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، پاکستان کی سول حکومت اور ملٹری قیادت نے مشترکہ طور پہ ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے لینڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ اس منصوبے کی، اس پروجیکٹ کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، یہ جو لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم جو کہ سول اور ملٹری حکومت نے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک انیشیٹو کے طور پہ شروع کیا ہے، بنیادی طور پہ اسے گرین پاکستان انیشیٹو کہا جا رہا ہے جی، لیکن اگر ہم اس پر کہ اس منصوبے کے اندر کیا تفصیلات ہیں، اس تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ تاریخی حوالے سے دیکھ لیں کہ پاکستان میں زراعت جو ہے وہ ایز اے شعبہ کیا اہمیت رکھتی ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے، اور پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک اس کی چیدہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کے اوپر گو تھرو کر لیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور 70% سے زائد جو ہماری عوام ہے یا پبلک ہے اس کا انحصار جو ہے وہ شعبہ زراعت پہ ہے، تو واقعی اس پہ تھوڑا سا انالیسز آنا چاہیے آپ کا۔ یہ ہم نے اپنی کتابوں میں بھی سنا ہے، ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، ہم سے پچھلی جنریشن نے بھی یہ یقیناً بات دیکھی اور اسی کے اوپر زور دیا گیا ہمیشہ کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے بنیادی طور پہ۔ 70%، کچھ کہتے ہیں کہ 75 80 تک بھی بات کی جاتی ہے، وہ آبادی جو ہے وہ یقیناً مختلف ادوار کے اندر اس کی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے لیکن وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس وقت بھی ہمارے جی ڈی پی کا 23% تقریباً زراعت سے آتا ہے، اور یہ کہ ہمارا جو بنیادی طور پہ لوگوں کا روزگار ہے 38% وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ زراعت کے لیے پاکستان، یعنی کہ جو اچھی زراعت کے لیے آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں، اس میں زمین، وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا زرخیز زمین عطا فرمائی، اور وہ صرف یہی نہیں کہ فوڈ کراپس کے لیے بلکہ کیش کراپس کے لیے بھی وہ بہترین زرخیز زمین ہمیں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ پھر یہ کہ پانی ہمیں وافر مقدار میں، یہ ہم ہسٹوریکلی اگر بات کریں تو وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود رہا، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سٹور کرنے کے جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ایشو، اور اسی کی طرف ہم آئیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ زراعت میں پاکستان جو ایک زمانے میں ایشیا میں سب سے بڑی زرعی مارکیٹ کے طور پہ سامنے آ چکا تھا، وہ بالکل زمین بوس ہوگی ہماری زراعت، یوں کہہ لیں ایک طرح سے۔ جو آپ کی فوڈ کراپس ہے اس میں چاول، گندم، مکئی، گنا، یہ اس میں پاکستان بہرحال چاول کے اندر، گندم کے اندر، اور ایون اگر آپ کیش کراپس میں دیکھیں تو کاٹن کے اندر پاکستان ایک دور تھا جب جو بڑی کاٹن پروڈیوسنگ ممالک کا ذکر آتا تھا اس میں پاکستان کا ہمیشہ ذکر ہوتا تھا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب یہ جو پچھلے کوئی 40-50 سال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیوں ایک ڈکلائن آیا، کیوں ہم وہ جو زراعت کا شعبہ ہمارا اتنا آگے بڑھ رہا تھا اور اس میں کوئی اکانومی کی اسٹرکچرل چینج نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہوا کہ ہم زراعت سے انڈسٹری کی طرف چلے گئے ہوں زیادہ یا سروسز کی طرف چلے گئے ہوں،
وہ شعبے بھی ہمارے نیچے ہی رہے اور زراعت میں بھی ہمیں ڈکلائن آ گیا. بنیادی طور پہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ جو جاگیرداری کا نظام آیا نا، اس نے ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک دیا پاکستان کو. بہرحال اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات تو آگے کریں گے ہم، لیکن وہ اصیل جاگیردار جو شروع میں تھا، پھر اس کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کا انوالو ہو جانا، پھر اسی کے اندر سرمایہ دار اور پھر اداروں کا انوالو ہو جانا، یعنی کہ وہ کام جو کہ چھوٹے کاشتکار کا ہوا کرتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا کیونکہ جاگیرداری نظام شروع میں ہی وہاں ختم کر دیا گیا. ہمارے ایک بہت بڑا آبسٹیکل بن گیا، رکاوٹ بن گئی درمیان میں. اسی طرح یافت کی کمی، جسے پروڈکٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زمین کو زرخیز رکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہم نے جدید استعمال نہیں کیے، لیکن دوسری طرف ریسرچ کی بھی کمی رہی. ہمارے کوئی ایسے بڑے ادارے نہیں تھے. فیصل آباد میں ایک تھا، اسی طرح ہی ایک جو تھا ادھر پٹوار کے علاقے میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس میں بنیادی ریسرچ نہیں کی گئی اور وہ انفارمیشن عوام تک نہیں پہنچی، یعنی کاشتکار تک نہیں پہنچی. پانی کی بات کریں تو کوئی ہسٹوریکلی وہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو بڑے ڈیم بنائے گئے، یہ بھی پچھلی صدی میں 60s کی دہائی میں بنے تھے. اس کے بعد کوئی پانی کا کوئی ایسا مناسب انتظام نہیں کیا گیا. اور یہ پھر کہ انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کا بنیادی کلیم ہی یہ ہے کہ یہ پانی ضائع کر کے سمندر میں گرا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے ان کا کوئی کلیم بنتا نہیں ہے. بہرحال پھر اسمگلنگ کا، مافیاز کا، کرپشن کا ایک کلچر وہ جیسے ہر جگہ تھا یہاں بھی آ گیا. اور پھر یہ کہ جو کاشتکاروں کو قرضے دیے گئے، ان کو جو بنیادی طور پہ سہولیات دی گئیں، ان کی جب قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ کاسٹ آف ڈوئنگ فارمنگ وہ بہت انکریز ہونا شروع ہو گئی. اب ان کی یہ جو میں نے ابھی چیزیں گنائی ہیں، اور بھی اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے محرکات ہیں، لیکن ان کے جو نتائج نکلے وہ 3 بنیادی نتائج تھے. نمبر 1 فوڈ انسیکیورٹی، یعنی ہمارے جو کہ ایگریکلچر جو ہے بیسڈ اکانومی تھی، ایگریکلچر میں ہم ایکسل نہیں کر سکے، نیچے جاتے گئے، تو جو بنیادی خوراک کی ضروریات ہیں ہماری پوری نہیں ہوتی کی. اب ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق اس وقت 38% پاکستانی جو ہیں فوڈ انسیکیور ہیں. یعنی کہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تقریباً 9 کروڑ پاکستان کی 24 کروڑ میں سے، تقریباً 24 کروڑ میں سے، ان میں سے بھی 1/5 جو ہیں وہ ایکیوٹ فوڈ شارٹیج کا شکار ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا 2 کروڑ کے قریب وہ آبادی بنتی ہے ہماری. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یافت اور پروڈکٹیوٹی کی کمی آئی، تو اب بہرحال جو اس وقت جدید فارمنگ کے اصول ہیں اس کے اندر سیٹلائٹ بھی استعمال کی جاتی ہے، جیو انفارمیشن سسٹمز کا استعمال آتا ہے، ان کے اندر پاکستان آگے نہیں بڑھا. اور پھر یہ کہ جس چیز کو ہمیں اصل میں بنا کر ایکسپورٹ کرنا چاہیے تھا، ہم اس کو امپورٹ کرنے لگے، اور اس میں اسمگلنگ کا بھی اپنا رول تھا، اس میں مافیاز کا بھی اپنا رول تھا. وہ زمین جو کہ کسی زمانے میں کپاس کی کاشت میں استعمال ہوتی تھی اور وہ ہمارا بڑا کیش کراپ تھا، اسے زر مبادلہ ہم کماتے تھے، وہاں گنا لگا دیا گیا شوگر ملز کے لیے، شوگر مافیا کے کنٹرول میں آ گیا. بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں مل کے ہسٹوریکل اگر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے وہ نیچے گیا. اشرف شریف صاحب، جیسے رضا الحق صاحب نے پاکستان کے شعبہ زراعت کے حوالے سے جو ہم ایک اچھے لیول پہ تھے وہاں سے ہم واپس آئے، تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ ساری بتائی ہیں جو پچھلے ہم فیس کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہماری جو سول اور ملٹری قیادت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم شعبہ زراعت کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں گے، تو یہ جو نیا منصوبہ ہے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم لمس کے نام سے، اس کی تفصیلات آپ کے پاس کیا ہیں؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے جی. اور یہ پاک چین جو سی پیک پروجیکٹ ہے یہ اس کا ایک حصہ تھا. اچھا، یہ سی پیک کا حصہ ہے؟ یہ اس کا حصہ تھا. ٹھیک. لیکن پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے سال جو سیلاب آیا، جی، اس کے بعد یہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی بڑھی. لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ آٹا نہیں مل رہا تھا. ہم گندم وافر پیدا کر رہے تھے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہوں، اگر لوگوں کو یہاں پہ روٹی ملتی رہے تو باقی معاملہ سے وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں. لیکن جب پچھلے کچھ عرصے سے روٹی کا فکر بننے لگا تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک تھریٹ بن گیا. صحیح. فوج کی جو انوالومنٹ ہوئی اس پروجیکٹ میں وہ اس تناظر میں ہوئی کہ اس کا یہ والا پہلو جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز ہو رہا تھا. اگر آپ کا داخلی انتشار بڑھتا ہے اور ایسے معاملے پہ بڑھتا ہے جو یاد دلاتا ہے جو بنیادی ضرورت ہے آپ کو روس ٹوٹنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ یاد دلاتا ہے جی،
جو آپ کو لیٹن امریکہ کے غربت کے زمانے کی یاد دلاتا ہے، یورپ کے جو پرانے وقتوں میں یاد دلاتا ہے غربت کا زمانے، جی تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ خطرہ، باقی چیزیں ہینڈل اس حوالے سے سیریسلی سوچنا چاہیے. اس وجہ سے یہ فوج استعمال ہوئی. ٹھیک. اچھا، یہ 45,000 ایکڑ پہ یہ رقبے پہ مشتمل ہے یہ پروجیکٹ. ٹھیک. اور پاکستان کے یہاں کہہ لیں پنجاب کے 3 جو ڈسٹرکٹ ہیں بڑے، بھکر، خوشاب اور ساہیوال، جی انہیں یہ منتخب کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک. اور اس میں جو رول رکھا گیا ہے، ایک تو رول ہے پنجاب گورنمنٹ کا، دوسرا رول ہے پاک فوج کا، تیسرا رول ہے تھرڈ پارٹی کا. تھرڈ پارٹی آپ کہہ لیں کہ وہ کارپوریشنز جو اسے چلائیں گی، یہ ان کا رول ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کا رول یہ تھا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ محکمہ جنگلات، اریگیشن اور دوسرے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی زمین کہاں کہاں پہ فارغ پڑی ہوئی ہے جو آباد اب تک نہیں ہوئی. تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے مینیج کیا اور نشاندہی کی کہ ان اضلاع میں فلاں فلاں جگہ پہ یہ زمین فارغ پڑی. مثلا ساہیوال میں چیچا وطنی جو تحصیل، جی وہاں پہ زمین ہے. یہ کرنے کے بعد اب پاک فوج کیا کرے گی؟ پاک فوج اس وجہ سے انوالو ہو رہی ہے کہ پاکستان میں زمینوں کے معاملات آسان نہیں ہوتے. حکومتوں کے لیے بھی کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے کسی زمین کو ویکنٹ کروانا، یا کسی خاص طاقتور گروہ نے، مقامی نے قبضہ کیا. تو پاک فوج ایک تو اس وجہ سے آئی. پھر اس کا رول یہ ہوگا کہ ان بنجر زمینوں کو سیدھا کرنا، ان کی لیزر لیولنگ کرنا، ان کو باقاعدہ طور پہ اس قابل بنانا کہ کاش وہاں پہ ہو سکے. پھر وہ آگے رول شروع ہو جاتا ہے تھرڈ پارٹی کا یا ان کارپوریشنز کا، جس کی وجہ سے اسے کارپوریٹ فارمنگ ہم کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کارپوریشنز جب وہ چلائیں گی تو کارپوریٹ فارمنگ میں آ جائیں گی. اب کارپوریٹ فارمنگ میں ان کی ترجیحات کیا آتی ہیں؟ کیا جو دوست ممالک یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں، یہ ہماری پیداوار ان کی ضروریات بھی پوری کرے گی؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے؟ یہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آئی چیزیں. لیکن ایک جو بات ہے جس پہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، میں نے بھی اس پہ توجہ دی اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں پاک فوج کا رول کیا ہو سکتا ہے. مثلا ہمارے سامنے ایک رول ہے اوکاڑا کے جو فارمز ہیں، ڈیری فارمز، جس ڈیری پہ فارمز اکثر جو ہیں، ہے وہ جھگڑا جی، ہوتا ہے جھگڑا اور ہوتا ہے جو وہاں پہ. فارمرز ہیں وہ جی ٹی روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ملتان روڈ بلاک کر دیتے ہیں. وہاں پہ یہ مسئلہ رہتا ہے. جی وہ لیز کا مسئلہ ہے، وہ لیز ختم ہو گیا، وہ جو جگہ ہیں اراضی ہے وہ پاک فوج کے پاس ہے. اب وہ مزارعین اس پہ کام کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کی لیز ختم ہے، ہمیں اب خود ہم انڈیپینڈنٹ کام کریں گے. یہ وہاں پہ آئی. اس پہ ایک وضاحت ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاک فوج کی طرف سے ایک وضاحت کی گئی ہے. وضاحت یہ کی گئی کہ یہ زمینیں فوج کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی، یہ زمینیں پنجاب حکومت کے کنٹرول میں ہی رہیں گی. اچھا، اس سے وہ جو خدشات پیدا ہو رہے تھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں پہ پھر کوئی مزاحمت کریں، کوئی تحریک اٹھے اور وہ ایک ہمیں جو اچھی امید پیدا ہوئی اس پروجیکٹ میں وہ کسی تنازع کا شکار ہو جائے یا پھر کوئی سیاسی اسے مسئلہ بنا دیا جائے. تو یہ ایک تو وہ ختم ہو گیا. یعنی ایک ہیلدی رول ہے. تو وہ مینیج کریں گے، زمین کو قابل کاشت بنائیں گے، اس کی نشاندہی وغیرہ کروا کے پراپر، اور پھر وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. اچھا، یہ اس کا وہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو تو ہے پاکستان میں، لیکن اس کے ساتھ پوری ایک چین بنتی ہے. زراعت جو ہے وہ اسے آپ چند فصلوں تک محدود نہیں کر سکتے. زراعت کے ساتھ لائف سٹاک بھی آ جاتا ہے. جی بالکل. زراعت کے ساتھ مفید کیڑے بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ چھانگا مانگا جو ہے، جی یہ ریشم کے کیڑے پالنے کی پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹری یہاں پہ تھی. اور آج سے 10 سال پہلے تک ریشم کے ساتھ ساتھ شہد کی انڈسٹری کو بہت شہد کی فروغ بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. جی تو یہاں پہ 10 سال پہلے 10,000 بھٹیاں تھیں ریشم نکالنے کی. اب ان بھٹیوں کی تعداد 200 بھی نہیں ہے. وجہ یہ کہ درخت کٹ رہے ہیں. درخت کٹ گئے اور گورنمنٹ نے سرپرستی نہیں کی. اب اس کی بجائے افغانستان اور ازبکستان سے ریشم آتا ہے ہمارے ہاں، جو ہمارا ریشم وہاں پہ جاتا تھا پہلے. تو ریورس ہوا یہ. جی تو یہ لوگوں کے پاس ایک ٹائم ہوتا تھا جب وہ گندم
بیج لیتے تھے, اس کی بوائی کر لیتے تھے, تو ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا تھا کسان کے پاس. بہار کے دن ہوتے تھے اور اس 1-1.5 مہینے کے اندر وہ کیڑے پال لیتے تھے, اور وہ ہر سال ایسے ہوتا تھا جیسے ان کی کمیٹی نکل آئی ہے, پوری فیملی وہ مل کے کام کر لیتے تھے. درخت کے پتے فوڈ کے طور پہ انہیں دیتے تھے. ایسے بہت سے کلسٹرز ہیں پاکستان میں. مثلا شمالی علاقہ جات جنہیں گلگت بلتستان کہتے ہیں, وہاں پہ ہمارا بہت سا پھل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہزاروں ٹن پھل. ضائع کس وجہ سے ہوتا ہے؟ راستے دشوار ہیں, پروسیسنگ پلانٹس نہیں ہیں وہاں پہ. اگر وہاں کے جو کاشتکار ہیں, باغبان ہیں, ان کو وہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا دیے جائیں کہ جی آپ کی خوبانی اگر بک نہیں رہی یا باہر لے جانے کا انتظام نہیں, تو آپ اسے پروسیس کر کے یہیں پہ پیک کر دیں, اور پیکنگ شدہ محفوظ ہو جاتی, ظاہر اس کی پیک کر دیں, اس کے جیم بنا دیں, اس کے کئی اس کے طریقے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے یہاں پہ پنجاب میں ٹماٹر اتنا سستا ہو گیا کہ لوگوں نے پھینکنا شروع کر دیا تھا اپنی فصل کو, آگ لگا دی لوگوں نے فصلوں کو. انہوں نے کہا ہمیں بچ نہیں رہا, اتنے پیسے جتنے مارکیٹ میں ہمیں منڈی سے مل رہے ہیں, اس سے زیادہ پیسے تو ہم وہ جو منڈی تک پہنچانے میں والے مزدور جو ہیں جی ان کو اجرت میں دے دیتے ہیں, پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن کا الگ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں فیزیبل نہیں. تو ہماری کسی گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے کاشتکار جو ٹماٹر لگاتے ہیں ان کو چھوٹا سا ایک کورس کروا دیں, تربیت دے دیں کہ اگر آپ کے ٹماٹر زیادہ ہو گئے تو کیچپ آپ بنا لیں اس کو, اور کیچپ بنا کے بعد میں بیچ دیں. اس طرح سے اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی. یعنی بائی اینڈ لارج آپ کے خیال میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں جی مفاد میں ہے, یہ اس کو چلنا چاہیے. جی مفاد میں ہے, چلنا چاہیے. اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, اچھا, لیکن وہ ہم چلیں اس کا تجزیہ ہم بعد میں لیتے ہیں. ہیں. رضا الحق صاحب, ابھی اشرف شریف صاحب جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میجر 3 سٹیک ہولڈرز ہیں اس سارے پروجیکٹ میں. پہلا گورنمنٹ آف پنجاب ہے, دوسرا فوج ہے, اور تیسری انہوں نے کارپوریشنز کی اور کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی ہے. اب یہ فرمائیے کہ کیا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کارپوریٹ فارمنگ کے عالمی ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے؟ وسیم صاحب, جیسا کہ اشرف بھائی ذکر کر رہے تھے, دیکھیے یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے نا, اس کو آپ جو ملٹی نیشنل کا ایک ایکسپلوژن ہوا ہے پوری دنیا میں, جی, اس سے علیحدہ نہیں دیکھ سکتے. جس سے 1945 کے بعد یا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ IMF اور ورلڈ بینک قائم ہوئے, ساتھ اس کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اس وقت یہ ہوتا تھا جنرل ایگریمنٹس آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف, یعنی کہ یہ اس نئی نام تھا, بعد میں WTO کا نام دیا گیا اس کو. تو وہاں پہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کا ایک دم بوم آیا, یعنی کہ پیسہ بہت زیادہ تھا, سرمایہ بہت تھا, اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کہ اس کے تحت بنیادی طور پہ جو سرمایہ دار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری منوپلی ہو جائے, اور وہ منوپلی پہلے اپنے اپنے ممالک میں, اور یقیناً ترقی یافتہ ممالک سے ہی وہ آغاز ہونا تھا اس کا, سرمایہ وہاں زیادہ تھا. اور پھر جب اپنے ممالک کے اندر ان کی اپرچونٹیز پروفٹ میکنگ کی, ریونیو جنریشن کی, بزنس بڑھانے کی کم ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ دوسرے چھوٹے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ جب مغرب سے آغاز ہوتا ہے تو پھر مشرق کی طرف بھی وہ دیکھتے ہیں. کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس میں دیکھیں یہ جو زراعت کی جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک پوری چین ہوتی ہے. اب بیج, کھاد, ادویات, پانی, مارکیٹ, قیمت, یہ ساری کی ساری جو چین ہے صرف اسی کے اندر, زراعت کے اندر ہی, اس کو آپ اگر مغرب میں دیکھیں تو وہاں پہ چند بڑی کارپوریشنز کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یعنی کہ یہ آن ریکارڈ ہیں ساری باتیں. مثلاً یہ جو جتنی آپ کی فوڈ ہے, فوڈ آئٹمز ہیں, اور جتنے سیڈ ہیں, وہ سارے GMOز کے ذریعے بنتے ہیں, یعنی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں اب یہ. اور وہ مونسینٹو ایک کمپنی ہے, اس کے ہاتھ میں زیادہ تر ہے. اسی کی ایک برانچ غالباً 2 یا 3 سال پہلے انہوں نے اسی کی برانچ تو نہیں کہہ سکتے, یعنی اسی کانسیپٹ کو لے کے انہوں نے انڈیا میں بھی کوشش کی, بھارت میں بھی کوشش کی, جس کے خلاف پنجاب کے جو وہ کاشتکار ہیں, جو کسان ہیں, انہوں نے پھر بھرپور احتجاج کیا. پنجاب اور ہریانہ سے انہوں نے دہلی میں کتنا کئی ماہ تک احتجاج کیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف تھے. کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کی موت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا سرمایہ دار ہو, چاہے وہ بھارت میں بیٹھا ہوا اڈانی اور امبانی ہو, انہوں نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے. اس پروجیکٹ کو آپ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ایک سٹیپ سمجھ رہے ہیں؟
اس میں دیکھیے نا کہ اس کے اندر جو ڈیجیٹائزیشن کی جائے گی اس کے بارے میں بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کاشتکاروں کا نادرہ بن جائے گا, چھوٹے کاشتکاروں کا نادرہ, ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں گی. فوڈ انسیکیورٹی اپنی جگہ موجود ہے, پوری دنیا میں موجود ہے. روس یوکرین جنگ کی وجہ سے بھی فوڈ انسیکیورٹی بہت بڑی ہے, گندم کا خاص طور پہ اور باقی معاملات میں. لیکن یہ کہ جب آپ ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہیں, کارپوریٹ کلچر کی طرف جاتے ہیں, تو اس کا ٹریڈ آف ضرور ہوتا ہے. یعنی اس کا نقصان یہ کہ چھوٹا فارمر ضرور پستا ہے اس کی وجہ سے. پھر یہ کہ جو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں, خاص طور پہ سی پیک بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو انجینئرنگ فرمز ہیں اس کی جگہ چائنا اپنی انجینئرنگ فرمز کو اوپر مینجمنٹ کی رول پرووائڈ کرتا ہے, اور یقیناً اس کا پروجیکٹ ہے, اس کی انویسٹمنٹ ہے. اور ہم بہت کم پروجیکٹس ایسے کرتے ہیں جو بلڈ, آپریٹ اور ٹرانسفر کی بیسس پہ ہوتے ہیں. ہمارے زیادہ تر پروجیکٹس بلڈ, آپریٹ اور اون کی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہی اس کو چلائے گا بھی اور اسی کی اونرشپ چلتی رہتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو یعنی سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں ان کو, اور ہمارے جو عوام ان کو اس کے کئی دفعہ فوائد اتنے نہیں ملتے. ہم نے دیکھا ہے ایئرپورٹس ان کو بھی لیز پہ دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کا جو شاخسانہ ہے اور جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ خاص طور پہ اگر اس کو چیک نہ کیا گیا, اگر یہ یعنی کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہی ایک طرح سے سمجھے, پھر وہ کارپوریٹ فارمنگ جب شروع ہو جائے تو پھر الٹیمیٹلی اس کے سامنے چیک کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, انلیس کہ گورنمنٹ کے اندر ول ہو, وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. جب ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بہت طاقت ہے, جب وہ ہر فیلڈ کے اندر انوالو ہو جائے گا, سی پیک کے اندر بھی وہی ہے, نادرا کے اندر بھی وہی ہے, نیپرا کے اندر بھی وہی ہے, وابڈا کے اندر بھی وہی ہے, ہر جگہ ہی وہ ہے, تو پھر الٹیمیٹلی اس کے نقصانات بھی بہرحال ہونے کے خدشات ہیں. ٹھیک ہے. اشرف شریف صاحب, جیسے رضا الحق صاحب نے ذکر کیا کہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جو ہے وہ دنیا کا ٹرینڈ ہے, اور اسی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ انڈیا میں بھی نریندر مودی نے کوشش کی, اور اس کا ایک بڑا زبردست جو ہے اس کے خلاف جو ہے احتجاج ہوا کسانوں نے, سکھ کسانوں نے خاص طور پہ, اور بڑا لمبے عرصے تک چلا. سمجھ لیں کہ وہ پروجیکٹ جو وہ یہاں پہ امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے اور امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں چل سکا. ایسے ناکام پروجیکٹ کا تجربہ جو ہمارے ہمسائے ملک نے کیا, ہم کیا وہی تجربہ پاکستان میں کر کے کوئی کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایک اس کی شکل میں تجربہ پہلے ہوا ہے. اچھا. نجی سطح پہ وہ تجربہ ہے جہانگیر ترین کا. ان کی بھی لگ بھگ کچھ 40,000 ایکڑ زمین ہے ان کے پاس. ٹھیک. یہ پروجیکٹ ہے 45,000 ایکڑ کا. اچھا. تو جہانگیر ترین پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنا ہے. ہاں جی جی. تو جہانگیر ترین نے وہاں پہ کیا کیا کہ باغات پھلوں کے لگائے, وہاں پہ انہوں نے چارہ لگایا, اور وہ چارہ ہمارے خلیجی ممالک کو جاتا ہے, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں چارہ. اسی طرح سے گندم اور گنا وغیرہ وہ بھی لگاتے ہیں وہاں پہ. اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے باہر سے مینیجرز جو ہیں, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, وہاں سے مینیجرز وہ لے کے آئے. پروجیکٹ بڑا ہے, سکل ان کی استعمال کر رہے ہیں وہ. اچھا, یہ وہ فائدہ کہ جب جو ہمارا کسان براہ راست اٹھا سکتا ہے, اور اس میں اسے آزادی ہے کہ وہ اپنی فصل, اپنی پیداوار, اپنی محنت اور منافع جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پرائیویٹلی کامیاب ہو چکا ہے. کامیاب ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں مقامی کاشتکار کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک. جب آ جاتی ہے نا ملٹی نیشنل, ظاہر غیر ملکی ملٹی نیشنل, وہ پرافٹ لے کے جاتی باہر. ٹھیک. اس پروجیکٹ میں اگرچہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جناب اس کا 40% جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو جائے گا. ٹھیک. 20% جو فائدے کی بات ہے, جی, یعنی فائدے میں سے ٹھیک, 20% جو ہے وہ ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ لگایا جائے گا. صحیح. ایگریکلچر کی. لیکن اس بات کا تعین کون کرے گا یا کیسے ہوگا, اس کا مجھے پتہ نہیں چلا کہ منافع ہوا کتنا. یعنی منافع کا تعین جی جو چلا رہے ہیں وہی کریں گے نا. بالکل. جیسے جو بھی گورن کر رہا ہے وہی کرے گا نا. جیسے ہمارے بلوچستان کے اندر بہت سے پروجیکٹ کر رہی ہیں چینی کمپنیاں جی یا دوسرے ادارے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اتنا منافع ہوا, اتنا یہ گولڈ نکلا, اتنا تانبا نکلا, اتنا, اور ہم شاید اسی طرح سے مان رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے یہاں پہ 1 ایکڑ میں سے ہمیں 10,000 بچا ہے,
انہیں بچ رہا ہے، ایک مثال ہے 50,000. تو ہم اس وجہ سے ان کے محتاج ہوں گے بات ماننے کی، کیونکہ انویسٹمنٹ ان کی ہے، جی ٹیکنالوجی وہ لے کے آئیں. تو یہ چیزیں واقعتاً دیکھنے والی، اس کے پہلو جو یہ والے خدشات ہیں، موجود ہیں. یہ خدشات موجود ہیں، یہ دیکھنے چاہیے. اور پھر ہمارا جو لوکل کاشتکار ہے جی اس کی آزادی، محنت، پیداوار پہ جو کنٹرول ہے، کہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھا جانا چاہیے. اور اسے اس طرح سے بھی دیکھا جانا چاہیے. مطلب میں پچھلے سال گیا ایک ملک میں، جی تو مجھے پتہ چلا کہ چونکہ یوکرین کی جنگ کے بعد جو روس کے ایسٹس ہیں، یا روس جو بلینئر لوگ ہیں، وہ یورپ، امریکہ میں ان کے ایسٹ جو ہیں فریز ہوئے ہیں. تو اب وہ انویسٹمنٹ کی نئی مارکیٹ دیکھ رہے ہیں. میرے ایک دوست وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، رشینس بلینئر کے ساتھ. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار تم تو جانتے ہو ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے، اگر یہ لوگ وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، یہاں کے لوگوں سے ملیں، پروجیکٹ بنائیں، ان کے ساتھ کچھ شیئر کر لیں اور وہاں پہ پروجیکٹ بنائیں. اس نے کہا جی کہ میں نے یہ بات کی تھی ان سے، رشین سے، لیکن وہ کہنے لگے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا، وہ غیر یقینی پن کا شکار رہتے ہیں. آج ایک گورنمنٹ ہے، اس کی پالیسی کچھ ہوگی، وہ ہمیں ویلکم کرے گی، ہمارے لیے کچھ سہولیات بھی پیدا کرے گی. اگلی گورنمنٹ آئے گی تو وہ یہ نہیں سوچے گی کہ یہ ہماری اسٹیٹ اور ہمارے عوام کے فائدے کی چیز ہے. وہ یہ سمجھے گی کہ ہم اس کی پچھلی گورنمنٹ کے الائی تھے پولیٹیکلی، تو وہ پھر ہمیں اسکرو کر دے گی. انہوں نے کہا ہم نے یہ تجزیہ کیا ہے پاکستان کے حالات کو جاننے کے بعد. تو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور خاص طور پہ زرعی سیکٹر میں. انڈیا نے دیکھے اس کی بڑی آبادی ہے، انہیں پتہ تھا کہ فوڈ کا مسئلہ ہے. اگر ہم ہوتے اس کی جگہ تو ہم نے بھاگ کے جانا تھا پہلے امریکہ سے. انڈیا نے راستہ نکالا. دنیا میں سب سے زیادہ جو ایگریکلچر میں ریسرچ ہو رہی ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے جس کی، وہ اسرائیل ہے. انڈیا نے اسرائیل سے ٹیکنالوجی زراعت کی لی ہے، ٹھیک. اور اس کے بہت سے گاؤں ہیں انڈیا کے، ان گاؤں کے اندر ایک ایک یونٹ بنا ہوا ہے مختلف طرح کی ایگریکلچر کا. ماڈل فارمنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. انڈیا یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خلا کی طرف جا رہا ہے، اس نے یہاں کے لوگوں کی بھوک بھی مٹانے کے لیے ایک کوشش کی ہے. بھوک کے مٹانے کے حوالے سے حد تک ہم اس پروجیکٹ کی ستائش کر سکتے ہیں، اسے سراہ سکتے ہیں. لیکن جیسا تجربہ کیا ہے نا یو اے ای نے، انہوں نے فلسطین والے ایشو سے سیکھا. انہوں نے سیکھا کہ فلسطینی جو تھے انہوں نے زمینیں اسرائیلیوں کو دے دی، اور وہ اس طرح زمینیں دیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کے پاس رقبہ زیادہ ہو گیا، انہوں نے اپنا ملک بنا لیا. آپ یو اے ای وغیرہ میں جائیں، وہ زمین نہیں دیتے آپ کو. ان کی 10 لاکھ آبادی ہے، 90 لاکھ وہاں پہ غیر ملکی ہیں، لیکن وہ 10 لاکھ جو ان کے مقامی باشندے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہو سکتے. وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. رولز ریگولیشن اس طرح کے بنائے ہیں انہوں نے اپنی زمین کو ایسٹ قرار دیا اور اسے بچا لیا. بالکل صحیح. یہاں پہ جب ہم یہ اس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آئیں گے نا، تو ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی پڑے گی کہ اگر کسی کارپوریشن کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ بڑی طاقتیں بھی اس کے پیچھے ہوں گی، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے احتیاط کا مظاہرہ نہ کیا. اس وجہ سے اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جانا چاہیے، اور بالکل جزیات میں جا کے اس کے امکانات تک غور کرنے کے بعد آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک. رضا الحق صاحب، اطلاعات کے مطابق اس پروجیکٹ میں سعودی عرب اور چائنا کے علاوہ جو ہے یو اے ای، قطر، بحرین جو ہے نا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جو ہے نا خلیجی ممالک جو ہیں اس پروجیکٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ کیا ان کی یہ دلچسپی جو ہے یہ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ تک محدود ہے، اس کی ٹیکنیکل سپورٹ تک محدود ہے، یا ہماری حکومت جو ہے ان ممالک کو زمینیں لیز پہ دے رہی ہے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑ جائے جو ابھی مثال اشرف شریف صاحب نے دی کہ فلسطینیوں سے جیسے یہودیوں نے جو ہے وہ زمینیں خرید لیں اور آج وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری زمینیں واپس دو، تو کل کو ہم بھی کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ ہماری زمینیں جو ہیں بیرونی تسلط سے آزاد کروائی جائیں. تو کہیں ایسی سچویشن تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زرعی زمینیں جو ہیں وہ بیرونی ممالک کو جو ہے لیز پہ دے رہے ہیں،
اور ہم ایک طرح سے غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے؟ جی وسیم بھائی، میں بالکل اشرف بھائی نے جس طرح بات کی میں اس کی 100% اس سے ایگریمنٹ میں ہوں. اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی ڈیٹیل کے اندر اپنی پالیسی کو دیکھتے ہیں اور ملکی مفاد کے مطابق اس کو کنسیڈریشن میں لے کے آتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ ایک ہمارے تھے ابھی پچھلے دور حکومت میں مشیر برائے قومی سلامتی موحد یوسف صاحب. جی جی انہوں نے ایک پلان دیا تھا، جی نیشنل ایکشن پلان. جی بالکل. جی اس کے اندر جو سب سے بڑی جس چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا تھا کہ اس میں یقیناً بہت سارے یعنی کہ سکم ہوں گے اس پلان میں، لیکن بہرحال ایک اسٹڈی کے بعد وہ چیز سامنے آئی تھی، اس میں بھی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں شامل تھے. جو سب سے بڑا انہوں نے پاکستان کے لیے تھریٹ قرار دیا تھا وہ پاکستان کی آئیڈینٹی کرائسس تھی. سب سے بڑا تھریٹ آئیڈینٹی کرائسس کو قرار دیا تھا. اکانومی اس کے بعد سیکنڈری نمبر پہ آتی تھی اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں. اور آئیڈینٹی کرائسس کیا تھا کہ جو مختلف ہماری جس طرح ہم بڑھ چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ صوبے کے نام پر ہو، چاہے وہ اپنی ایک ٹرائب یعنی قبیلے کے نام پر ہو، چاہے زبان یعنی لسانیت کے نام پر ہو، اس کو جوڑنے والی چیز کیا ہوگی؟ یہ آئیڈیولوجیکل فرنٹ ہے جس کو ہمیں محفوظ کرنا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو جو ملک کی زمین ہے وہ بھی یقیناً آپ اس کو جتنا سیکیور کر کے رکھیں گے مستقبل میں اتنا ہی آپ اس کے مطابق انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور اپنے آپ کو کوہیرنٹ رکھنے میں، اپنے آپ کو ایک قومی سلامتی کے حوالے سے مضبوط رکھنے میں اس کو یعنی کہ آپ اس کام کے اندر آگے بڑھ سکیں گے، اس کو اچیو کر سکیں گے. تو جس طرح لیز کی بات ہوئی، اگر تو یقیناً ابھی تفصیلات سامنے ڈیٹیل میں نہیں آئی ہوئی، تو جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی اس وقت پھر اندازہ ہوگا کہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ. جیسا میں نے پہلے عرض کی، یہ اصولی طور پہ یہ بات بڑی ٹھیک ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کی خاص طرف طور بڑھنا پہ چاہیے. یہ کہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس جو ہیں اس کے اندر سب پروجیکٹس جو ہیں جی. ان کو اگر باہر سے سرمایہ کاری بھی ہے تو وہ بلڈ، آپریٹ اور ٹرانسفر کی بنیاد پہ کیا جائے کہ وہ الٹیمیٹلی ٹرانسفر اونرشپ جو ہے اور سکلز کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اپنے لوکل فارمرز اور لوکل پاپولیشن تک آئے. میں اس میں ایک اضافہ کر دوں بھائی کہ جس طرح سے انڈسٹریل ریولیوشن آیا نا، تو اس ہمارے پاس تو خیر ریولیوشن کی شکل تو نہیں ہے، ہم نے کارخانے بڑے معمولی درجے کی ہمارے ہاں انڈسٹری ہے، لیکن اس کی افرادی قوت حاصل کرنے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنے ہیں. جی وہاں پہ تربیت دی جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ نے کیا بننا ہے. وہ جس طرح مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے لیبر کی، جس طرح اس طرح کی سکلز سکھائی جاتی ہیں. اگر اس طرح کا ایک بن رہا ادارہ تو میرے خیال ہے کہ ہماری ایگریکلچر جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو خیر وہ والا سٹف پیدا نہیں کر سکیں جس کی ہمیں ضرورت تھی. جی تو ہمیں زرعی ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے. ہمیں زراعت کے جو ٹاپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو خیر یہاں پڑھتے تھے لوگ اور باہر چلے جاتے ہیں اب بھی، تو ہمیں ٹیکنیشینز کی بہت ضرورت ہے. یہ کارپوریٹ فارمنگ کے ساتھ اگر ہم کوئی زرعی ٹیکنیشینز بنانے کا کوئی ادارہ بنا سکیں اور اس میں کوئی کورسز متعارف کروا سکیں تو میرا خیال یہ بڑا ضروری ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اتفاق ایسا ہے اور پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا بدقسمت زرعی ملک ہے جس میں شاید ہی کوئی زرعی جنس ہو جو پاکستان کو امپورٹ نہ کرنی پڑ رہی ہو. یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ زرعی ملک ہے اور اپنی زرعی اجناس جو ہے وہ ساری کی ساری ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے. تو فوڈ کرائسس کا شکار یہ جو ملک ہے، اس میں دوست ممالک جن کے ابھی نام لیے میں نے کہ سعودی عرب بھی دلچسپی لے رہا ہے، چائنا بھی لے رہا ہے، قطر بھی لے رہا ہے، دبئی بھی لے رہا ہے، یو اے ای بھی لے رہا ہے، بحرین بھی لے رہا ہے، اس پروجیکٹ میں آ رہے ہیں. تو فوڈ کرائسس کا شکار یہ ملک جو ہے ان ممالک کی توجہ کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال پاکستان کا پروجیکٹ ہے. پاکستان نے کوشش کی ہے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی. ٹھیک. کیونکہ ہمیں یہ صرف آپ اسے زرعی حوالے سے نہ دیکھیں، فوری طور پہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ڈالر کی. اب وہ کسی شکل میں بھی آئے، ظاہر ہم نے کوئی نہ کوئی پلاننگ دینی ہے، تو اس سے ساتھ زراعت کا اگر بھلا ہو رہا ہے تو یہ ایک دوہرا فائدہ میرا خیال ہے. ہم نے انہیں باور کروایا کہ آپ یقیناً میرے خیال ہے اس میں کچھ ایسی کنڈیشنز ہوں گی کہ ہم ان کی کوئی خوراک کی ضرورت پوری کر سکیں. اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ دبئی اور شارجہ میں انہوں نے گندم اگانے کا تجربہ کیا
اور جب وہ تجربہ کیا تو ہمارے لوگوں نے یہاں پہ کہا جی کہ وہ دیکھیں جی کیا مذاق ہے، اس پہ تو اتنے پیسے لگ جائیں گے کہ اس سے تو گندم انہیں کئی گنا سستی مل جائے گی. ٹھیک، اصل میں یہ تجربے کے پیسے نہیں ہوتے اور نہ تجربے کو پیسوں سے تولا جاتا ہے. تجربہ ایک ہمیشہ کے لیے ایسٹ ہوتا ہے، ہمیشہ کا ایک ایسٹ بن جاتا ہے آپ کا. اگر آج فرض کیا کہ گندم اگانے میں انہیں کوئی 50-60 کروڑ ڈالر لگ گئے ہوں گے انہیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن مستقبل میں یہ کم ہوتا جائے گا. اب ایک ملک جو پیدا ہی نہیں کچھ کر رہا اور وہاں پہ وہ اپنی اگانا شروع کر دیں گے تو سیکورٹی ہو جائے گی نا ان کی. جی، میں نے خلیج کی مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جتنا پھل ہے وہ یا تو یورپ سے آتا ہے، کچھ ایران سے، عمان سے، اور یا پھر انڈیا سے. سبزیاں زیادہ انڈیا سے آتی ہیں. جی، میں وہاں پہ بہت سے جو مالز ہیں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ جا کے میں نے سروے کیا، میں نے دیکھا پاکستان کی کوئی چیز نہیں آ رہی، حالانکہ پاکستان فاصلے کے اعتبار سے سب سے قریب. جی قریب ترین ہے. تو پاکستان سے چیز کیوں نہیں جا رہی؟ پاکستان سے پتہ چلا کہ اس وجہ سے نہیں جا رہی چیز کہ یہاں پہ پیکنگ کا معیار نہیں ہے، گریڈنگ نہیں ہے، چیز کی کوالٹی نہیں ہوتی. ایک وہ پاکستانی نوجوان تھا، اس نے کہا جی میں نے اپنا ملک سمجھ کے وہاں سے کچھ چیز منگوائی تھی تو وہ اتنا برے طریقے سے انہوں نے بھیجی کہ میرا تو جو گاہک ہے وہ بھاگ گئے، تو نقصان ہوا. دوسری یہ بات ہے کہ یہاں پہ بہت سے امکانات مزید بھی ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ لائف سٹاک ہے، چین 500 ارب ڈالر کا گوشت جی سالانہ امپورٹ کرتا ہے. 2 سال پہلے چین کا ایک تنازع ہوا، 2-3 سال پہلے جی آسٹریلیا کے کچھ فوجی تھے، انہوں نے افغانستان کے اندر ایک بچے تھے 1-2 چھوٹے، ان کی گردنوں پہ خنجر رکھ کے چلا دیا تھا اور بچے مر گئے تھے. چین کے میڈیا نے وہ تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال دی. اس سے چین اور آسٹریلیا کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا اور سفارتی تعلقات بھی خراب ہو گئے. اس وقت چین نے پاکستان کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ مجھے گوشت دے سکیں تو میں آسٹریلیا کے حصے کا کوٹہ آپ سے منگوا لیتا ہوں. اب چین اور پاکستان میں فاصلہ کتنا ہے، اور خاص طور پہ سی پیک کے بعد آپ دیکھ لیں، اور پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اسے آپ دیکھ لیں، یعنی وہ 20 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. تو اگر پاکستان کو اس میں 500 ارب ڈالر نہ صحیح 100 ارب ڈالر کا حصہ مل جائے تو پاکستان کی جو پاکستان کے تو والے نیارے ہو جائیں گے اور پاکستان کی پوری معیشت پہ اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے. میں نے اس پہ کالم لکھا. اس کے بعد ہارون رشید صاحب نے ڈسکس مجھ سے کیا، انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں اس پہ بات کی. جی اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. صرف چین کا اس میں کہنا کیا ہے، ان کے پروسیسنگ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح سے آپ گوشت کو پروسیس کریں، صرف اتنی بات ہے. پاکستان کے پاس یعنی ہزاروں مربع جو کلومیٹر علاقے ہیں، چراگاہیں ہیں، وہاں پہ ایسی لائف سٹاک کا ہو سکتا ہے. وہاں پہ بکریاں، گائے اور بھینسیں، بچھڑے یہ پالے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. اور اس میں دیر کتنی لگتی ہے وسیم صاحب، 1 سال نہیں تو دوسرے سال میں آپ کو رزلٹ آپ مل جاتا ہے، صحیح، آرڈر آپ کے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک. تو اس میں کیا مسئلہ تھا، نہیں کیا گیا کام. تو ول تو پیدا ہونا ضروری ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی جتنے مرضی محاسن پہ ہم آج بات کر لیں، ہم گنوائیں کہ اس سے پاکستان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہاں کے کسان کمیونٹی کو ٹیکنالوجی آئے گی، یہاں کے لوگوں کی، کسانوں کی حالت بدلے گی، وہ امیر ہو جائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، ایجوکیشن مل جائے گی، ہیلتھ انہیں مل جائے گی، سارا کچھ سوشل سیکورٹی حاصل ہو جائے گی. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس میں ول کتنی ہوگی. اگر تو اس پروجیکٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے تو وہ تو ہو جائے گی، لیکن اگر یہ اسپرٹ کے ساتھ اور جو مقاصد اس کے بتائے گئے اس کے مطابق یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھا تو نہ صرف ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے بلکہ ان دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے انگیج کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے. اور آئندہ کے لیے یہی وہ ملک ہے جو ہر مشکل میں ہمیں جی مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں. تو اگر ہم نہ کر سکے تو پھر آئندہ کے لیے امکانات بھی بند ہو سکتے ہیں. درست فرمایا. زوراق صاحب یہ بتائیے گا کہ جاگیرداری نظام کی موجودگی میں کیا پاکستان کا زرعی شعبہ ترقی کر سکتا ہے؟ اشرف بھائی جس طرح ابھی فرما رہے تھے نا جی کہ چین کے اندر لائف سٹاک کی کتنی ڈیمانڈ اور پاکستان کیسے پورا کر سکتا ہے. ابھی کل میں پڑھا تھا کسی ایک انگلش اخبار کے اندر خبر آئی ہوئی تھی، رپورٹ دی ہوئی تھی انہوں نے جی
کہ عید الاضحیٰ یہ جو ابھی گزری ہے جی. اس پہ پاکستان میں تقریباً $2 بلین کا یعنی کہ جو قربانی ہوئی ہے جی. اس کی جو پورا ایسٹیمیٹ لگایا گیا $2 بلین کا جانور تھا، لائف سٹاک تھا. جی. اور یہ صرف یہ 3 دن اور اس سے پہلے کچھ جو بہرحال اس کو جانور کو پالنا اور اس کو لے کے آنا. اب اندازہ کریں اگر اس کو ہم ایک پورا پلاننگ کے ساتھ، اچھی مینجمنٹ کے ساتھ ایک انڈسٹری کے طور پہ لیں تو یہ کتنا بڑا بزنس اور کتنا بڑا زر مبادلہ کا ایک وسیلہ بن سکتا ہے. اور یہیں سے دوسری بات جڑتی ہے، اصل میں یہ جاگیرداری نظام جو ہے، یہ کہہ تو ہم دیتے ہیں جاگیرداری نظام، یہ اصل میں ایک کلچر کا سمبل ہوتا ہے، ایک سمبل ہے ایک ملک کے اندر کس طرح سے معاملات چلتے ہیں. جاگیرداری کے جو چھتری ہے نا، اس کے نیچے ہی سرمایہ داری بھی ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس کے نیچے ہی سیاستدان بھی ہے. سیاستدان وہ جو کہ پارٹیوں کے سربراہان بھی ہیں، وہاں سے لے کے جو قومی اسمبلی اور صوبائی ایٹ دا اسمبلی سیم کا ٹائم الیکشن جو ہے لڑتا جاگیردار بھی ہیں اور جاگیردار بھی ہیں جی. اور قومی اور صوبائی اسمبلی کا جو الیکشن لڑتے ہیں اور اس میں جتنا خرچہ آتا ہے وہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہے، ممکن ہی نہیں. پھر اس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی ہے جو کہ شروع دن سے اس گٹھ جوڑ میں شامل رہی ہے، اور بینکر بھی اس میں شامل ہیں. یہ جو پورا سسٹم ایک بن گیا ہوا ہے، ایک سٹرکچر بن گیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ملک نے آگے چلنا ہے، اس کے ذریعے فیصلے لیے جائیں گے ملک کی قسمت کے، اس کے ذریعے پالیسی کا تعین کیا جائے گا، کون سی پالیسی سیاسی والے سے ہوگی، کون سی پالیسی جو معاشی والے سے چلائی جائے گی، معاشرتی والے سے کیا ہوگا. اور پھر جاگیرداری یعنی کہ یہی اشرافیہ، اس کو میں کہوں گا یہ جو اشرافیہ کا گٹھ جوڑ بن جاتا ہے نا، اس میں جو عوام ہے، عام کاشتکار بھی اس کو عوام کے اندر ہی سمجھیں آپ، اس کا ایک تو ارتکاز دولت بہرحال ایک طرف بڑھتی جاتی ہے، دوسری طرف پھر وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جو ہے نا وہ سچویشن بن جاتی ہے، بہت کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتی ہے، اور وہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، وہ کاٹتی ہے. ایک طرف وہ جو ہیوز ناٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور وہ بہرحال ان کے اندر ایسا ایک غبار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی ان کے اندر ایک اینگر پیدا ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی بہت خطرناک صورتحال کی طرف جا سکتا ہے. اور دوسری طرف وہی جو کہ اشرافیہ ہے وہ پھر غلط راستوں پر، اللہ تعالیٰ پہ لگ جاتی ہے، ملکی مفاد پیچھے چلا جاتا ہے. اور یہی جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے اشرافیہ کا، اس میں پھر جو آپ کے سیاسی، معاشی، معاشرتی استحصال بھی لوگوں کا ہوتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو، اس اشرافیہ کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو کتنی جلدی ختم کیا جا سکے. اگر تو یہ ختم کیا جا سکے گا اور ایک اجتماعی جو ایک نظام عدل ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی صورت میں بھی نافذ کیا جا سکے گا، تو پھر تو ممکن ہے کہ جو زراعت اور زراعت سے آگے بڑھ کے لائف سٹاک اور اس سے آگے بڑھ کے بہرحال ایک جو جسے پرائمری سیکٹر کہتے ہیں، پرائمری سیکٹر ہوتا ہے ایگریکلچر جو ہے، یہ کس طرح ٹرانسلیٹ کرے گا آپ کے سیکنڈری سیکٹر میں، انڈسٹری کے اندر کس طرح بہتر طریقے سے آپ پیکیجنگ، ایک برانڈنگ کر کے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں بیچ سکیں گے، فائدہ لے سکیں گے، اس کا ویلیو ایڈیشن ہوگی. اگر نہیں تو پھر اسی طرح ہی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہوگا، وقتی مفاد، ڈالرز وغیرہ ملیں گے اور پھر آگے اسی طرح الٹیمیٹلی اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اشرف شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پروجیکٹ میں جی ایچ کیو کی براہ راست انوالومنٹ جو ہے کیا معاشرے میں آرمی کی ساکھ کو متاثر نہیں کرے گی؟ سیاسی طور پہ تو اس پہ بات ہو سکتی ہے جی، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مسائل کو اگر سامنے رکھیں آپ، جی، اور جیسے میں نے شروع میں کہا بھی کہ یہاں پہ زمینوں کے معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، جی، اس کے لیے اور پھر جو ممالک، ہمارے دوست ممالک یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک مستحکم قسم کی یقین دہانی اور تحفظ کی ضرورت تھی. صحیح. تو سیاسی حکومتوں کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ غیر یقینی پن ہے ان میں، تو ادارہ جو ان کو ضمانت دے گا تو وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو پاک آرمی کا رول میرے خیال اس حوالے سے ہے اس میں، اور اس پہ کوئی مجھے ابھی فی الحال ہم اس پہ شبے کا اظہار نہیں کر سکتے، اسے پازیٹیو وے سے ہی دیکھا جانا چاہیے. رضا الحق صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان میں لینڈ ریفارمز کیسے کی جا سکتی ہیں؟ وسیم صاحب، اس حوالے سے ایک میں تاریخی حوالہ دینا چاہوں گا. جی. ایوب خان کے دور میں انہوں نے ایک لینڈ ریفارمز کی انیشیٹو لیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو اراضی کوئی شخص رکھ سکتا ہے اس کو لمٹ کر دیا تھا. یعنی کہ جو اریگیٹڈ یعنی جس پہ پانی دیا جاتا ہے اراضی، اس کا 500 ایکڑ، اور جو نان اریگیٹڈ ہے اس کا 1000 ایکڑ. اسی کو آگے چل کے بھٹو نے پہلے 350 اور 100 اور اس کے بعد 50 اور 100 ایکڑ پہ لے آیا تھا.
اس کے بعد ضیاء الحق کا دور حکومت آ گیا, مارشل لا شروع ہو گیا, اور فیڈرل شریعت کورٹ بن گئی, اور شریعت اپیلٹ بینچ بھی بن گیا. تو اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ میں 73 آئینی پٹیشنز ڈال دی گئیں کہ یہ لینڈ ریفارمز والے جو قوانین تھے ان کو ختم کیا جائے. فیڈرل شریعت کورٹ نے 1980 کے اندر ان میں فیصلہ دیا کہ 2 باتیں کی. ایک تو نمبر 1, جو آئین کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ترمیم کرنا فیڈرل شریعت کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو 12 لینڈ ریفارمز کے حوالے سے فیصلے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے نزدیک شریعت کے مطابق ہیں, ان کو برقرار رکھنا چاہیے, یعنی لمٹ لگائی جا سکتی ہے لینڈ ریفارم کی. یہ میں جاگیرداری کے نظام کو ختم کرنے کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی اسی وقت جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ ہیں اس کے اندر اپیل میں چلے گئے. یہ ایک تھا قزل باش وقف, ایک ریلیجیس ادارہ تھا, اس نے کہا کہ یہ ہمارے جو بہرحال زمین ہے اور اس کو ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے تو اس کو اوور ٹرن کیا جائے. 9 سال تک یہ کیس چلا, اور اس کے بعد 5 ججز تھے, 5 ممبر بینچ تھا, انہوں نے بہرحال یہ ڈیسیجن دیا, جس میں 2 بڑے معروف علماء اکرام بھی تھے. یہ ڈیسیجن دیا 3-2 سے کہ یہ جو لینڈ ریفارمز ہیں ایک سیلنگ لگانا, یہ طے کر دینا کہ اس سے زیادہ زمین جو ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے, وہ حرام ہے, خلاف اسلام ہے. تو لینڈ ریفارمز کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی. اور کہہ لیں ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ بہرحال شریعت کے جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں, لیکن جو اس کے یعنی لینڈ ریفارمز کے خلاف یوں سمجھ لیں فیصلہ دیا گیا, اس میں وہ 2 علماء کرام بھی موجود تھے, ان کا فیصلہ اس کے خلاف آیا. تو بہرحال وسیم بھائی اس کے بعد اس وقت سے یہ لینڈ ریفارمز کا معاملہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں جو زرعی اصلاحات آپ سمجھ لیں وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہوا ہے. دیکھیے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہر چیز کے اوپر لاگو ہوں, چاہے سیاسی نظام ہو, معاشی ہو, معاشرتی ہو, یا زرعی اصلاحات کا ہو. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. پرائیویٹ پراپرٹی اون کرنے کا اختیار اسلام نے دیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی قدغن نہیں اس پہ لگائی جا سکتی. اور ساتھ یہ ہے کہ وہ بہرحال جو بھی عمل کیا جائے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. جو حدود اللہ جسے کہا جاتا ہے نا, حلال اور حرام کی تمیز, وہ اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے اسلامک ریاست میں بھی کہ منوپلی کریٹ نہ ہو جائے, کہیں سب کچھ ایک ہاتھ میں نہ چلا جائے یا چند ہاتھوں میں نہ چلا جائے. ارتکاز دولت کے خلاف تو ویسے بھی رہا ہے. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب وہ خلیفہ تھے تو اس وقت مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کی تو کئی بر اعظموں تک پھیل گئے. اب وہ کئی بر اعظموں تک پھیلے تو اصول یہ تھا کہ جب آپ ایک کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہ علاقہ مال غنیمت کے طور پہ وہ زمین جو تھی وہ مسلمان فوج کے جو مجاہدین تھے ان کو قبضہ مل جاتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک اجتہادی فتویٰ دیا کہ اب وہ زمین جو ہے وہ خراجی جو ہے زمین جو ہے اس کو اس طرح سے تصور کیا جائے گا, وہ ملکیت نہیں بنے گی. کیونکہ اگر وہ اسی طرح سلسلہ جاری رہتا تو وہ تو بہت بڑے بڑے جاگیردار اس وقت پیدا ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں باقی سب محکوم ہوتے, غلام ہوتے, اور چند ایک لوگ جو ہے یا کچھ ایک جو سمجھ لیں ایک طبقہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ رول کر رہا ہوتا. اسی طرح اس کی ایک اور ایگزامپل ہمیں ملتی ہے اس کے بعد تقریباً 100 ہجری کے قریب سمجھ لیں آپ, حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے دور سے کچھ پہلے جو بنو امیہ کی ملوکیت تھی اس کے اندر جاگیریں تقسیم کی گئیں, بہت زیادہ تحفوں کے طور پہ دی جانی شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے آتے ہی جو ہی وہ منصب خلافت سنبھالا, ان کو جو ذمہ داری ملی, تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا, بیعت لینے کے بعد مسجد میں گئے اور جتنی جو زمینوں کی ڈگریاں جاری ہوئی تھی نا ان سے الاٹمنٹس جو ہوئی تھی ان کو کاغذ کے انہوں نے کینچی کے ساتھ کترنا شروع کر دیا اور وہ سب کاٹ دیں, اور کہا کہ یہ مسلمان, اور یہ بنیادی طور پہ اس فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو, اب میں یہ زرعی زمین کی بات نہیں کر رہا, ایک بنیادی اصول کی بات کر رہا ہوں کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس میں عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیل ہے, جس طرح عرب ممالک میں بہت زیادہ اس کی وافر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا ہوا ہے, تو زمین سے معدنیات ہیں, تیل ہے, اس طرح کی چیزیں جو نکلتی ہیں وہ مسلمان امت کی مجموعی ملکیت ہے, وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں, بلکہ فقہ کا ایک اصول ہے. اب یہی معاملات اگر ہم دیکھیں تو اسلام کا جو نظام عدل اجتماعی ہے اس کو آپ سیاسی, معاشی, معاشرتی تمام جتنے اسفیئرز ہیں, جتنے شعبہ جات ہیں,
उन सब के ऊपर नाफिज और कायम करें। यानी ज़राअत पाकिस्तान भी में अगर इसी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में लैंड रिफॉर्म्स की जाएं तो पाकिस्तान का ये बदतरीन जागीरदारी निज़ाम जो है उसका खात्मा तो मुमकिन हो जाएगा। यकीनन खात्मा मुमकिन हो जाएगा। और साथ आगे बढ़ के ये देखें कि लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ जो दीगर माशी असूल दिए गए हैं, जी। जिनमें जहाँ ज़कात है वहाँ उशर भी है, तो वो फिर लगाया जाए ना, वो हासिल किया जाए। अगर बड़े बड़े जागीरदार हैं तो उनसे वो अगर 2.5% जो है और उससे बढ़कर, ज़कात तो इस तरह है, उशर दूसरी जगह है, उससे बढ़कर वो पे करें अपनी ज़मीनें जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बने हुए हैं। जी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो दौलत का इर्तकाज़ है और ये जो एक जगह जमा हो गया हुआ है सारा माल, वो फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। एक फलाही रियासत में यही होता है। तो बहरहाल इस्लामी फलाही रियासत को बनाने के लिए जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे हुकूमत का। बहरहाल ये फ़र्ज़ है। जैसा कि मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे थे कि हम कब तक सूदी कर्जा लेते रहेंगे, कब तक कर्जा हासिल करते रहेंगे लोगों से। अब ये सवाल करना उनका नहीं बनता, इसकी हिकमत अमली देना उनकी ज़रूरत है। और उनकी जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है कि जिस तरह ये जो लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से या ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से ये अमल उन्होंने किया है सिविल मिलिट्री हुकूमत ने मिलकर, इसी तरह बाकी मामलात को भी देखें और ख़ास तौर पे इस्लामिक पैराडाइम के अंदर जो बातें हैं उनको अमली तौर पर पाकिस्तान जो बना इस्लाम के नाम पर उसके क़याम का जो नज़रिया है वो अभी तक शर्मिंदा ताबीर है। उस पर अमल दरामद किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर हमारे लिए लैंड रिफॉर्म्स भी पॉसिबल होंगी और बाकी मामलात में भी इंशाल्लाह मामलात अच्छाई की तरफ जाएंगे। जनाब रज़ाउल हक साहब और जनाब अशरफ शीर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।